رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ تسی بھی مانگی ہے دعا، یا اللہ میرا حساب آسان لینا۔ سارے گناہ کر کے لمبی لسٹ لگی ہوئی گناہوں دی، کدی دعا ہی نہیں کی تھی یا اللہ میرا حساب آسان لینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے سے کائنات بنی ہے، جس کو جو شان ملی، جو عزت ملی، وہ حضور کے صدقے سے ملی۔ امام الانبیاء ہے، وہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میرا حساب آسان لینا۔ اب یہاں سے لوگوں نے پھر مسئلے کھڑے کر دیے، لو جی حضور کا بھی حساب ہونا ہے، دعا جو مانگ رہے ہیں حضور۔ عقل کھوٹی ہے نا، دماغ کچے ہیں، عشق و محبت دل میں ہے کوئی نہیں۔ یہی تو وجہ فساد پڑا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لو، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، لو جی حدیث لفظ آگے نے، حدیث آگی سرکار نے، اس تو کی کڑی گل ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے نا، اس حدیث کو پڑھ کر لوگوں نے کہا لو بھی حضور کا بھی حساب ہونا ہے، کیونکہ یہ لفظ ہے حدیث کی اور مستند روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم عاشقوں نے کہا تم حضور کے حساب کی بات کرتے ہو، ہمارا یہ ایمان یقین کامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضور کے دیوانے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا ان رب استشارنی فی امتی، فرمایا لوگوں میرے رب نے میرے سے میری امت کے بارے میں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ اے محبوب بتا ماذا افعل، تیری امت کا میں کیا کروں؟ مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا رب نے کہا محبوب بتا تیری امت کا کیا کروں؟ حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا ہم خلقک و عبادک، یا اللہ وہ تیرے بندے اور مخلوق ہے، تو جیسے چاہے کر۔ یہ شرم و حیا تھی محبوب، رب جانتا ہے کہ محبوب امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، اسی لیے تو سوال فرمایا محبوب بتا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی یا اللہ جیسے تو کرے، تیرے بندے اور مخلوق ہیں۔ سرکار فرماتے فاستشارنی الثانیہ، دوسری مرتبہ رب نے پھر یہی سوال فرمایا۔ یہ پیار ہے، یہ محبت، دیکھو رب کتنا پیار فرما رہا ہے اپنے محبوب سے۔ فرمائے پیارے محبوب آپ بتائیں، جیسے آپ کہیں گے ویسے کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا میں نے پھر یہی کہا یا اللہ وہ تیرے بندے اور مخلوق ہے، جیسے چاہے کر۔ رب نے پھر فرمایا اے محبوب تو بتا تو کیا چاہتا ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ سرکار فرماتے تیسری مرتبہ میرا جواب وہی تھا۔ رب نے فرمایا انی لن اخزیک فی امتک یا احمد، فرمایا اے احمد ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو کبھی غم میں مبتلا نہیں کریں گے۔ بشرنی ان اول من يدخل الجنة معي من امتی 70,000 مع كل 1000 70,000 ليس عليهم حساب۔ میرے رب نے مجھے خوشخبری سنائی، اے محبوب جو پہلا گروہ آپ کی امت کا آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا وہ 70,000 کا ہوگا، ہر ہزار کے ساتھ 70,000 ہوں گے، لیس علیہم حساب۔ اے پیارے محبوب ہم انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب ان لوگوں کی جو بات ہے نہیں حضور سے بھی حساب ہوگا، سرکار دعا مانگ رہی ہے اللہ میرا حساب آسان لینا، تو ہم نے کہا دوسری حدیث سے بھی پڑھ تو تمہیں پتہ چلے یہ سرکار کے دیوانے حضور کے صدقے بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ اور مشکاۃ شریف میں حدیث پاک اسی طرح کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ 70,000 لوگ آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، نہ ان پر حساب ہوگا نہ ان پر عذاب ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آگے حضور نے فرمایا وَثَلَاثُ حَيْثَاتٍ مِّنْ حَيْثَاتِ رَبِّي، اور میرے رب کے لپوں میں سے 3 لپ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ عربی میں حیثات کہتے ہیں لپ کو، اور لپ کہتے ہیں یہ دونوں ہاتھوں کو جب ملاتے ہیں دعا کے لیے جس طرح اکٹھا کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے لپ۔ اگر کوئی ٹوفیاں بانٹ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک سب کو دے رہا ہے، کوئی بزرگ آگے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، جو محبت والا ہوتا ہے وہ یوں اس طرح پکڑتا ہے اور ساری اٹھا کر دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر گنتی نہیں ہے، گنتی سے نہیں دیا جاتا ہے اہل محبت کو، وہاں پر یوں اٹھائی اور دے دیا، اور یہ لپ ہمارا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ثلاث حیثات من حیثات ربی، میرے رب کے لپوں میں سے 3 لپ ہیں، اور وہ کتنے ہیں ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ متشابہات میں سے ہے، مبالغے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ رب ہاتھوں سے پاک ہے۔ مراد کیا تھی، یہ تو تم گن لو گے نا 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 تو گن لو گے، لیکن آگے فرمایا بے حساب لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو رب بغیر حساب کے جنت میں داخل۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حساب کتاب ہوگا۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مل حساب الیسیر یا رسول اللہ، حضور یہ تو بتا دیں کہ آسان حساب ہے کیا؟ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آسان حساب لینا، تو آسان حساب کسے کہا جاتا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینظر فیتجاوز عنہ، فرمایا آدمی اپنی کتاب کو دیکھے، نامہ اعمال کو دیکھے، پوچھ گچھ نہ ہو، اسی لمحے اسے کے لیے معافی کا پروانہ جاری ہو جائے، یہ آسان حساب ہے۔ جس بندے سے حساب کتاب ہونا شروع ہو گیا نا، پوچھ گچھ ہو گئی کہ بتا فلاں جگہ پر تم نے یہ کام کیا تھا، کیوں کیا تھا، تیرے پاس کیا جواز تھا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب نہیں دے سکے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو آسان حساب یہ ہے کہ حساب لیا ہی نہ جائے، یہ آسان حساب ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو سوچ ہے، دعا مانگ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دعا مانگی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ یہ دعا کون مانگ رہے؟ امام الانبیاء مانگ رہے۔ سامنے گروہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، ان جیسے جہلوں کا نہیں ہے جو یہ کہیں جی لو حدیث میں لفظ آ گئے تو ان کا یہ مطلب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں لیکن عاجزی کے پیکر ہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جانتے تھے حضور کا دل تو پھیر ہی نہیں سکتا، انہیں پتا تھا حضور حالات دعا مانگ رہے ہیں، لیکن صحابہ نے اس کو اپنے اوپر لیا اور یہ جان لیا کہ حضور ہماری تربیت فرما رہے ہیں، تو فوراً عرض کیا اتخاف علینا وقد آمنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اب ہم پر خوف فرما رہے ہیں حالانکہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، آقا اب ہمارے لیے ہی فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ نے تو اس کی تعویل کی کہ یہ حضور اس سے مراد نہیں ہو سکتے کہ سرکار کا دل تو پھیر ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں کہ یہ دل وہ ہے جس پر پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ سبحان یہ کوئی اللہ، عام دل ہے؟ یہ کوئی ہم جیسا دل ہے کہ جو پھر جائے، آج کچھ ہے کل کچھ ہو جائے؟ یہ اس طرح کا دل نہیں ہے، یہ وہ دل ہے کہ جب شک صدر ہوا تو جبریل امین علیہ السلام پکار اٹھے، قلب وقیع فیہ عینان بصیرتان واذنان سمیعتان، دل کو ہاتھ میں پکڑنا مصطفیٰ کا دل ہے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یہ وہ دل ہے جو بڑا ہی مضبوط ہے، اور وہ دل ہے جس میں رب نے بصیرت والی آنکھیں بھی بنائی ہیں، سننے والے کان بھی بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی عام دل ہے جو پھر جائے؟ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نا، فجر کا ٹائم ہے، مؤذن نے اذان پڑھی، سرکار آرام فرما رہے تھے، اٹھے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، وضو نہیں کیا۔ عرض کی کہ حضور وضو آپ نے نہیں کیا، سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا جانتے ہو میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، تم سو تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا، مصطفیٰ سوئے آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی عام دل ہے؟ صحابہ نے اس کی تعویل کی، حضور کا دل پھر نہیں سکتا، اگرچہ حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میرے دل کو ثابت رکھنا، لیکن صحابہ جانتے ہیں یہ دعا حضور تعلیم امت کے لیے مانگ رہے ہیں، حضور اپنے لیے نہیں، حضور کا دل تو پھر سکتا ہی نہیں ہے۔ اتنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مضبوط، اتنا شاندار اور اتنا اعلیٰ بصیرت والا دل ہے، اس کے لیے اگر کوئی پھر یہ کہے جی قرآن کہ یہ حضور کی حدیث آ گئی، متن آ گیا، لہذا سرکار کا دل بھی پھر سکتا ہے، تو ہم کہیں گے تجھے عقل ہی نہیں، تو جاہل ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اس بات کو حضور پر نہیں لگا رہے، اپنے اوپر لگا رہے کہ سرکار کا دل نہیں پھر سکتا۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ہمارا استاد بھی وہی ہے، جو میں مولوی پسند آ جائے نا ہم کہتے ہیں بس انہوں سوندے رہو، چاہے وہ چولا ہی مار دو، چاہے اسے پتہ ہی نہ ہو، عشق و محبت سے وہ آ رہی ہو، نفرت فی الحال پسند آ جائے، بولنا بڑا چنگا ہے، بس اسی کو سن رہے اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یہ نقطہ یاد رکھنا، زندگی میں کبھی بھی اگر کوئی حدیث کے واضح لفظ بھی آ گئے نا، تمہارے سامنے رسول اللہ کی حدیث ہے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو یہ حضور کا بڑا پن ہے، ہم حضور کو وہاں پر نہیں لے جا سکتے کہ نعوذ باللہ حضور ایسے سرکار نے خود فرمایا، صحابہ نے اس کی تعبیر کی ہے۔